أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. پچھلے سبق کے اندر ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھ لیا تھا. وہاں پر میں نے آپ کو عبادت کی تعریف سمجھا دی تھی اور بتا دی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو عبادت کیا ہے؟ تو عبادت کے اوپر حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں جو تعریف کی صفحہ نمبر 40 اور جلد نمبر 1 میں وہ میں بتا چکا ہوں. اب ایک قول یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جو واو ہے و ایاک، واو تفسیریہ ہے، یعنی پہلے جملے کی تفسیر ہو رہی ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا. استعانت اور تعاون میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تعاون دو طرفہ ہوتا ہے. جیسے قرآن میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرو. اور استعانت یک طرفہ ہوتی ہے. یہ فرق ہے تعاون اور استعانت میں. آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر، چلا ہمیں سیدھے راستے پر. ایک ہدایت فطرتی ہوتی ہے جو اللہ نے ہر انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے. جیسے فرمایا سورہ اعلیٰ میں الذی قدر فہدی، سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. اور دوسری ہدایت ہوتی ہے قصبی اور اختیاری، جو انبیاء اور کتب سماویہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اسے لینا پڑتا ہے. اس قصبی ہدایت کے 4 درجے ہیں. یہ ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی، بلکہ اس کے 4 درجے ہیں. نمبر 1 ہے انابت. انابت کا معنی ہوتا ہے رجوع الی اللہ، طلب کرنا، کوشش کرنا.
ایک بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم مل جائے، سیدھی راہ مل جائے، اس کے لیے مختلف قسم کی کتابیں پڑھتا ہے، مختلف قسم کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے ہدایت مل جائے۔ جب بندہ انابت کرے، دوسرا درجہ ہے ہدایت، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں جس کے دل کے اندر انابت ہوتی ہے، رجوع اللہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے استقامت، اور چوتھا درجہ ہے ربط قلب۔ دو کام انسان کے ذمے ہیں اور دو کام اللہ کے ذمے ہیں۔ کون کون سے انسان کے ذمے ہیں اور کون سے اللہ کے ذمے ہیں؟ بندے کے ذمے ہے انابت کرنا، رجوع اللہ، کوشش کرنا، طلب پیدا کرنا۔ اللہ کے ذمے ہے ہدایت عطا کرنا۔ پھر استقامت بندے کے ذمے ہے کہ اللہ جب ہدایت عطا کر دے تو بندہ اس ہدایت کے اوپر پکا رہے اور جمع رہے، تکالیف آئیں، مشکل وقت آئے، حالات جیسے بھی ہوں، وہ ہدایت کو نہ چھوڑے۔ جب بندہ استقامت کے درجے کو پہنچتا ہے تو پھر چوتھا درجہ اللہ کے ذمے ہے، وہ ہے ربط قلب، یعنی اللہ دلوں پر ثابت قدمی کی، ثابت قلبی کی مہر لگا دیتے ہیں۔ ان چاروں کا ذکر قرآن میں ہے، سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور آیت نمبر ہے 13 اور 14۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سنا دیں تجھ کو ان کا حال تحقیقی، انہم فتیۃ آمنوا، وہ کئی جوان ہیں، آمنوا کہ ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم ہدی اور زیادہ کر دی ہم نے ان کی ہدایت کو، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ اب یہاں پر دو درجے، ایمان، آمنو ایمان لائے۔ پہلا درجہ اصحاب کہف کے ذمے تھا کہ وہ طلب اور کوشش کے اندر لگے رہے، انہوں نے ایمان کی جستجو کی، وہ ایمان لے آئے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے ذمے تھا وزدناہم ہدی، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کی ہدایت اور بڑھا دی۔ اور تیسرا ہے وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، پکے ہو گئے، استقامت انہوں نے عطا کر دی، استقامت پہ وہ ڈٹ گئے، وربطنا علی قلوبہم، اب گرہ دگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ تو یہ چار درجے ہیں جو سورہ کہف کے اندر بھی اللہ نے ان کو بیان فرما دیا ہے۔ اس طرح سورہ شورى پارہ نمبر 25 اور آیت نمبر 13 کے اندر بھی انہی چار درجوں کا ذکر ہے۔ تفسیر کشاف اور قرطبی نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ معنی نقل کیا ہے، فرماتے ہیں اہدینا اے ثبتنا، یعنی ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں ثابت قدم رکھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا اے اللہ ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھ۔
یہ تفسیر کشاف اور قرطبی نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا معنی نقل کیا ہے۔ پھر ہدایت کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہے راحت الطریق، راستہ دکھانا۔ کوئی بندہ کسی سے راستہ پوچھتا ہے تو بندہ اس کو کہتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ چلا جا، تو وہاں پر آپ کو آپ کی مطلوبہ جگہ مل جائے گی۔ یہ ہوتا ہے راستہ دکھانا، کہ بندہ ایک چیز کی طرف اشارہ کر دے، دکھا دے کہ وہ فلاں جگہ پر آپ نے جانا ہے۔ اسے کہتے ہیں فارسی میں راہ نمودن۔ اور دوسرا ہوتا ہے ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب، فارسی میں سے کہتے ہیں با منظر رسانیندن، منزل مقصود تک پہنچانا۔ کسی بندے کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے لاہور جانا ہے، اس کے اب جانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو آج کل گوگل کے اوپر آپ کو میپ مل جائے گا، گوگل میپ، اس پہ آپ راستہ دیکھتے جائیں اور سیدھا اس راستے کے اوپر چلتے جائیں تو آپ لاہور پہنچ جائیں گے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو کہتا ہے اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو یہ فلاں گاڑی، یہ فلاں ٹرک، یہ سیدھا لاہور جا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے چلے جائیں تو لاہور تک پہنچ جائیں گے۔ اب ان دونوں معنوں کے اندر پہلے نے میپ نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، اور دوسری جو گاڑی ہے وہ سیدھا آپ کو لاہور تک پہنچا دے گی۔ یہ ہوتا ہے جی راحت الطریق ایصال الی المطلوب۔ دو چیزیں۔ اہدنا میں دوسرا معنی مراد ہے جی یا اللہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر سیدھا جنت کے دروازے پر پہنچا دے، یہ معنی ہوگا اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ الصراط کا الف لام عہد خارجی کا بناتے ہیں اور معنی یوں کرتے ہیں، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مرتے دم تک ہمیں اسی پر پکا رکھنا۔ یہ وہی معنی آ گیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جو تفسیر کشاف اور قرطبی نے نقل کیا ہے۔ اور اس معنی کی تائید قرآن مقدس سے ملتی ہے۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16 اور آیت نمبر 36، سورہ یاسین پارہ نمبر 23 آیت نمبر 60 اور 61، سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 151، 52 اور 53۔ یہ تین مقامات ہیں جہاں پر اس معنی کی تائید ملتی ہے۔ سورہ انعام میں بھی تو اللہ نے اور بھی بہت سارے کاموں کو صراط مستقیم کہا ہے، تقریباً لمبی لسٹ ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرو، کسی کو نہ حق قتل نہ کرو، پورا تولو۔ یہ ساری چیزیں گن کر اللہ نے فرمایا کہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہی جو میں نے چیزیں گنوائی ہیں انہی پر عمل کرنا صراط مستقیم ہے۔ تو اس معنی کی تائید قرآن سے بھی مل گئی۔ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعمت اے ربتا علی قلوبہم، جن کے دلوں پر تو نے مضبوطی کی مہریں لگا دیں۔ یہ انعمت علیہم، ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 69 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اولئک علیہم، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، 4 درجے ہیں جی، 4 لوگ مراد ہیں۔
جن پر اللہ نے انعام کیا، اللہ ہمیں انہی میں سے فرما دے۔ 4 طبقے ہیں جی انعمت علیہم۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، الذین انعمت علیہم، اس میں بھی 4 قسم کے لوگ مراد ہیں، جیسے میں بتا چکا ہوں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ آگے پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو بھٹک گئے، ولا الضالین۔ اب یہاں پر اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کر دیا ہے۔ انعم اللہ علیہم، ایک وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور دوسرے جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور تیسرے گمراہ قسم کے لوگ۔ اب ان 3 جماعتوں کا اللہ نے ذکر فرما دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے غیر المغضوب علیہم کو الذین انعمت علیہم کی صفت قرار دیا ہے، اور ولا الضالین اسے غیر المغضوب پر معطوف کیا ہے، اور لا تاکید نفی کے لیے، لیکن اس طرح مقصود فوت ہو جاتا ہے۔ اگر غیر المغضوب علیہم کو صفت قرار دیا جائے تو معنی یوں ہوگا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا اور ان پر غضب بھی نہیں ہوا اور وہ راستے سے بھٹکے بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں جماعت ایک ہی رہے گی، 2 اس جماعت کی صفتیں بنے گی، تو یہ معنی صحیح نہیں ہوگا۔ معنی وہی صحیح ہے جو اوپر کر چکا ہوں۔ اس طرح 3 جماعتوں کا الگ الگ ذکر ہو گیا۔ سوال ہے کہ غیر المغضوب علیہم کو الگ ذکر کیا اور ضالین کو الگ ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ دونوں گمراہ لوگ ہیں، مغضوب علیہم یہ بھی گمراہ قسم کے لوگ ہیں اور ضالین بھی گمراہ قسم کے لوگ ہیں، پھر ان دونوں کو الگ الگ ذکر کیوں کیا؟ تو ایک بڑا مشہور قول ہے جو حدیث میں بھی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ بطور حصر کے نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہودی مغضوب علیہم اور صرف نصارہ ضالین ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بلکہ حصر مقصود نہیں ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف یہ 2 طبقے تھے جو افراط تفریق کا شکار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال یہ ذکر فرما دیا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد وہ کافر ہیں جو کفر کے اس درجے پر پہنچ گئے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں، آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ ساری دنیا کے داعی مصلح اگر ان کو سمجھانے لگ جائیں تو ان کا ہدایت پر آنا ناممکن ہے۔ اور ضالین سے مراد وہ کافر ہیں جو ابھی اس درجے پر نہیں پہنچے کہ ان پر مہریں لگ جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ رائے ہدایت پر آ جائیں۔ اور تیسرا جواب ہے مغضوب علیہم سے مراد کفار ہیں جن کے باطل اور زبان پر کفر ہے، اور ضالین سے مراد منافق ہیں جن کے باطن میں کفر ہے لیکن زبان سے کلمہ کا اقرار کرتے ہیں۔ جس طرح ہدایت کے 4 درجے ہیں، جیسے پیچھے میں بتا چکا ہوں، ان میں سے 2 اللہ کے ذمے ہیں اور 2 بندے کے ذمے ہیں۔ انابت اور استقامت بندے کے ذمے ہیں اور ہدایت اور ربط قلب اللہ کے ذمے ہیں۔ اسی طرح گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ نمبر 1 ہے شک، ریب، نمبر 2 ضلالت، نمبر 3 جدال، جھگڑنا، اور نمبر 4 مہر جباریت۔ شک اور ریب، پہلا درجہ بندے کے ذمے ہے کہ بندہ جب کسی چیز میں زیادہ شک اور شبہات کا شکار ہوتا ہے،
شکوک اس کے ذہن اور دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب بندہ زیادہ ہر چیز میں شک کرنے لگتا ہے تو پھر دوسرا درجہ ہے کہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ گمراہ ہوتا ہے تو پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ حق والوں کے ساتھ گمراہ بندہ جھگڑنے لگ جاتا ہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے جدال، ان کے رستے میں رکاوٹیں۔ جو لوگ حق بیان کرتے ہیں، حق کو روکنے کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں ان کے راستے میں کھڑی کرتا ہے، تکالیف ان پر ڈھاتا ہے۔ جب بندہ اس درجے پر پہنچتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے اوپر مہر جباریت لگا دیتے ہیں، اب اس کو ہدایت قیامت تک نہیں مل سکتی۔ تو یہ ہدایت بھی بندے کے اپنے اختیار کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے اس کو ملتی ہے، اور گمراہ بھی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا ہے کہ دو کام جو ہیں بندے کے ذمے ہیں اور دو اللہ کے۔ جب جو دو کام بندے کے ذمے ہیں، اگر وہ بندہ ان کو اپنی مرضی سے صحیح طریقے سے چوز کرے تو اللہ پاک پھر انہی کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جو گمراہی کے 4 درجے جو ہیں، حامیم مومن پارہ نمبر 24 اور آیت نمبر 34 اور 35 میں۔ آیت نمبر 5 میں بھی ہے جی، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 5۔ یہاں تک آج ہمارا سورۃ الفاتحہ کا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے آگے ہم سورہ بقرہ شروع کرنے سے پہلے ایک چیز ضروری سمجھتا ہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، اگر نہیں بتایا تو اب بتا رہا ہوں کہ ہمارے دورہ تفسیر کی خصوصیت یہ ہے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی صورتوں کے اندر جوڑ تعلق اس کو ضروری سمجھا جائے، وہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کا ربط کیا ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ مکمل ہو چکی ہے، اور سورہ بقرہ شروع کرنے سے پہلے سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو وہ لکھ لے، وگرنہ سن لے۔ اور ربط 2 قسم کا ہوتا ہے جی، ایک ربط ہوتا ہے اسمی ربط، نامی ربط، اور دوسرا ربط ہوتا ہے معنوی ربط۔ نام کے لحاظ سے صورت کی آپس میں کیا تعلق اور جوڑ ہے، اور معنی کے لحاظ سے صورتوں کے مضامین کے لحاظ سے کیا تعلق اور جوڑ ہے۔ سورہ بقرہ کا فاتحہ کے ساتھ نامی ربط یہ ہے کہ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد، سورہ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد، اب کہا جائے گا ولا نعبد البقرہ کما فعل الیہود، ولا نعبد آل عمران کما فعل النصارى ونؤدی حقوق النساء۔ سورہ فاتحہ میں کہا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اب بقرہ میں کہا جائے گا کہ ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے جیسا کہ یہودی کیا کرتے تھے۔ پھر آل عمران میں کہا جائے گا کہ ہم آل عمران کی عبادت بھی نہیں کرتے جیسے کہ نصارہ کیا کرتے تھے، عیسائی کیا کرتے تھے۔ اور سورہ نساء میں کہا جائے گا وَنُؤَدِّي حقوق النساء، ہم عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ نساء تک کا نامی ربط ہو گیا جی۔ دوسرا ہے جی معنوی ربط، 2 صورتوں کا مضامین کے اعتبار سے کیا ربط ہے۔
نمبر 1 پہلا ربط ہے جی، سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، اور اب سورہ بقرہ کی ابتدا میں اسی دعا کا جواب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اسی کتاب قرآن پہ عمل کرنا صراط مستقیم ہے۔ وہاں دعا سکھائی کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا ثابت قدم رکھ، اب بقرہ کے شروع میں کہا کہ اسی قرآن پہ عمل کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ اور دوسرا ربط ہے کہ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد سورت کا دعویٰ پیش کیا مگر اس پر دلائل نہیں دیے، اب سورہ بقرہ میں اسی دعوے پر دلائل ذکر کیے جائیں گے۔ اور تیسرا ربط ہے سورہ فاتحہ میں 3 جماعتوں کا اجمالاً ذکر ہوا، مومنین کی جماعت، انعمت علیہم، منافقین کی جماعت، اور کافروں کی جماعت۔ اب سورہ بقرہ میں ان 3 جماعتوں کو تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ میں 3 جماعتوں کا ذکر اجمالاً کیا گیا تھا، اور اب سورہ بقرہ میں ان 3 جماعتوں کو تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ یہ 3 ربط ہو گئے جی۔ ربط کے بعد سورہ بقرہ کا خلاصہ۔ مضامین کے اعتبار سے سورہ بقرہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 178 تک، دوسرا حصہ 179 سے لے کر سورت کے آخر تک۔ سورہ بقرہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 178 تک، دوسرا حصہ 179 سے لے کر سورت کے آخر تک۔ پہلے حصے میں 2 مضمون ہوں گے جی، نمبر 1 توحید اور نمبر 2 رسالت۔ پہلے اللہ توحید کو بیان کریں گے، پھر رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جائے گا۔ دوسرے حصے میں بھی 2 مضمون ہوں گے، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنا۔ ابتدا میں بطور تمہید 3 جماعتوں کا ذکر ہوگا جو سورہ فاتحہ میں گزر چکی ہیں، مومن، کافر اور منافق۔ سورت کا مرکزی مضمون توحید ہوگا جی۔ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون اور دعویٰ وہ اللہ کی توحید ہوگا۔ جیسے کہ میں ابتدا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہر سورت کا ایک مضمون ہوتا ہے، پوری سورت اس مضمون اور دعوے کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس سورت کا مرکزی مضمون اور دعویٰ توحید ہوگا۔ اس توحید کے مضمون کے لیے اللہ 4 عقلی دلائل دیں گے۔ یہ بھی ہم اصطلاحات میں پڑھ چکے ہیں کہ عقلی دلیل کسے کہا جاتا ہے۔ دعوی توحید کو 3 مرتبہ اللہ ذکر کریں گے۔ دعوی توحید کو 3 مرتبہ اللہ ذکر کریں گے۔ پہلی مرتبہ آیت نمبر 21 میں، دوسری مرتبہ آیت نمبر 163 میں، اور تیسری مرتبہ آیت نمبر 255 میں۔ تینوں مرتبہ جب اللہ دعوے کو ذکر کریں گے تو ساتھ ہی عقلی دلیل دیں گے۔ تینوں مرتبہ جب اللہ دعوے کو ذکر کریں گے تو ساتھ ہی ایک عقلی دلیل دیں گے۔ اللہ دعوے کو 3 مرتبہ کیوں ذکر کریں گے اور ہر مرتبہ عقلی دلیل کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ 3 قسم کے شرک میں مبتلا تھے۔ نمبر 1، انبیاء، اولیاء، فرشتوں کو عالم الغیب سمجھ کر پکارتے تھے اور مختار کل سمجھتے تھے۔
ان سے مدد مانگا کرتے تھے۔ نمبر 1، انبیاء اولیاء فرشتوں کو عالم الغیب اور مختار کل سمجھ کر پکارتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر کا شرک یہ تھا کہ وہ اپنے معبودوں کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے اور ان کی منتیں مانتے تھے۔ عقیدہ یہ تھا کہ بزرگ خوش ہوں گے جن کے نام کی ہم نظر و نیاز دے رہے ہیں، اور ہمارے کاروبار، مال، اولاد میں برکت ہوگی۔ اور تیسرے نمبر کا شرک مشرکین عرب کے اندر یہ تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو شفیع غالب سمجھ کر پکارتے تھے۔ شفیع غالب زبردستی کی شفاعت قہریہ، یہ آگے جا کے وضاحت کر دوں گا جی۔ تو اللہ ان کے ان 3 طرح کے شرک کا 3 جگہ پر رد کریں گے جی، اس لیے دعوے کو 3 مرتبہ ذکر کیا جائے گا۔ دعوی توحید پر 3 شبہات کے اللہ جواب دیں گے اور رسالت پر 2 شبہات کے جواب دیں گے۔ یہ ہے جی پہلے حصے کا مضمون۔ دوسرے حصے میں بھی 2 مضمون ہوں گے۔ جیسے میں نے سورہ کے شروع میں کہا کہ سورہ بقرہ کے 2 حصے ہیں جی۔ پہلا حصے کا خلاصہ بیان ہو چکا ہے، اب دوسرے حصے میں کیا ہے وہ سنیں۔ دوسرے حصے میں 2 مضمون ہوں گے۔ دوسرے حصے میں 3 بار جہاد اور 3 بار انفاق کا بیان ہوگا۔ بس فرق یہ ہوگا، پہلی 2 مرتبہ اللہ جہاد کو زیادہ بیان کریں گے اور انفاق کو کم بیان کریں گے، اور آخر میں جا کر اللہ انفاق کو تفصیلاً بیان کریں گے اور جہاد کو اللہ بالتبع بیان کریں گے۔ جہاد کا جب مضمون چل رہا ہوگا تو جہاد صرف وہی قوم کر سکتی ہے جن کے مابین اختلاف نہ ہوں، متحد ہوں اور منظم اور یکجان ہوں، ان کا داخلی نظام درست ہو، تب ہی وہ خارج کے دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس حصے میں جہاد کے ساتھ ساتھ 3 امور انتظامیہ کا ذکر ہوگا۔ وہ کون کون سے ہیں جی؟ نکاح، طلاق، رضاعت، خلا وغیرہ۔ اور امور انتظامیہ پر عمل تب ہو سکتا ہے جب بندے کا باطن درست ہو، اللہ کا ڈر آئے اور دل میں تقوی اور خوف خدا ہو۔ اس لیے اللہ امور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ امور مصلح بیان کریں گے جی۔ 3 امور مصلح بیان ہوں گے، روزہ، حج اور نماز۔ یہ ہے جی مختصر سورۃ البقرہ کا خلاصہ۔ اگر یہ سورہ بقرہ کا خلاصہ بندے کو سمجھ آ جائے تو سورہ بقرہ کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ وہ بھی مکمل ہو چکی ہے، اور سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کا نامی اور اسمی ربط، معنوی ربط اور مختصر سا جو خاکہ ہے سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مقدس کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔